ہینڈل کرنا ہے اور یہ کس طرح سے ہم اس کو لے کے آگے چلنا ہے. آڈٹ کیا ہوتا ہے, آڈٹ کیسے سوچتا ہے, اور پراپر مینٹیننس آف اکاؤنٹ سے کیا مراد ہے. ریکنسلیشن کی بات آپ سے ہو چکی تھی. ایشوز کیا ہیں, چیلنجز کیا ہیں, ہماری طرف سے آپ کو سجیشن کیا ہے, اور اسلامک ویو آف اکاؤنٹیبلٹی کیا ہے, کیونکہ یہ آڈٹ بھی اکاؤنٹیبلٹی کا پارٹ ہے. جی, یہ آپ کے سامنے یہ نظر آ رہے ہوں گے, آپ کے پاس ایک پکچر آپ کو نظر آ رہی ہوگی, تو کائنڈلی بتائیں گے کہ آپ نے اس پکچر کو دیکھ کے کیا پرسیو کیا. جی جناب. اچھا, ان کے میوٹ ہے میرے خیال میں. چلو جی, تو سنیں. جی سر, میں نے انمیوٹ کر دی. اچھا جی, بڑی مہربانی, آپ کا بہت شکریہ. جی, کوئی ویری مائنیوٹ آبزرویشن. ہاں, مائنیوٹ آبزرویشن, ٹھیک فرما رہے ہیں. اور وہ دوسرے شخص کیا کس طرح سے سوچ رہا ہے. اسے ڈر ہے کہ اس کی چوری پکڑی جائے گی. اس کی پکڑی جائے گی, حالانکہ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ بھی فارغ ہے, اس کو بھی پتہ نہیں, پتہ چلتا ہے کہ نہیں چلتا. تو سر یہ بھی سوچ رہا ہے کہ یہ اتنا باریک بھی سے اس کا دیکھ رہا ہے. دیکھ رہے ہیں. جی, آپ سے زیادہ تو باریک, آپ نے تو ایک ایک سٹیپ آپ کے ہاتھ سے گزرا ہے. اگر وہ لاپرواہی کے انداز میں گزرا ہے تو پھر تو وہ نہیں ہوگا. پرنسپل صاحبان کو چاہیے کبھی بھی وہ کسی کا کام کھڑے کھڑے نہ کریں. کوئی بھی ہو وہ ان کی ٹیبل پہ چھوڑ جائے اور وہ پھر اس کو دیکھیں اور اپنی تسلی کرنے کے بعد کریں. اکثر لوگ یہ کرتے ہیں کہ جب پرنسپل صاحب یا کوئی جانے والا ہو تو اس وقت اٹھا کے رجسٹر آ جاتے ہیں, یا کاغذ یا بل یا کوئی منظوری کے لیے فائل اٹھا کے آ جاتے ہیں. وہ اس کے دل میں آتا ہے کہ اچھا یار پھر یہ جی بس یہ جلدی ہے. بس وہ بندہ کہتا ہے اچھا جلدی ہے, تو یہ پھر تو جلدی مچا کے نا تو وہ غلط کام کرا لیں. آپ کو چاہیے کہ آپ اس سے فائل لے لیں, دیکھتے ہیں اس کو, ساتھ لے جائیں, نہ کہ دیوار یا کار کے بونٹ پہ جو ہے نا رکھ کے دقست کر دیں. آپ اسے لے جائیں اور جا کے کھانا کھا کے رات کو دیکھیں کہ یہ منوس مجھ سے کیا کروانا چاہتا تھا. تو پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ تو ڈاج کرانا چاہتا تھا, کیونکہ آپ ایک ایک کاغذ دیکھیں گے, ایک کاغذ. ہم جن افسران کے ساتھ کام کیے اور ہماری خود عادت یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے کوئی کاغذ رکھا جاتا ہے تو ہم باقاعدہ ایک ایک لفظ کو پڑھنا شروع کر دیتے ہیں, وہ چاہے 4 صفحے ہیں چاہے 10 صفحے ہیں. ایک تو بہت سارا علم آ جاتا ہے, دوسرا معاملہ فہمی ہو جاتی ہے, پتہ چل جاتا ہے کہ معاملہ ہے کیا. یا ابھی آپ بھائی صاحب نے پوچھا کہ یہ 25 اور 55 کا کنفیوژن, میرے سامنے فائل پڑی تھی, اس کے ساتھ 8-10 کاغذ تھے, تو وہ میں نے 5 منٹ میں ساری لائن لگا کے نا اس کو پڑھ لیا تھا کہ یہ کیا معاملہ ہے, کیا پوچھنا چاہتے ہیں اور میں کیا بتاؤں گا, اور پھر قانون کے حوالے کے ساتھ بتاؤں گا. حوالہ قانون نہ ہو تو نہیں ہونا چاہیے. تو دفتری معاملات میں ہمیں سوچنا بھی قانون کے مطابق چاہیے, بولنا بھی قانون کے مطابق, اور لکھتے وقت بھی. اپنے سٹاف کو کہہ دیں کہ آج کے بعد کوئی کاغذ آپ کو نہ پیش کیا جائے جس میں ریلیونٹ پروویژن آف لا نہ ہو. میرے ساتھ یہ ہوا کہ دفتروں میں گھٹیا سے گھٹیا معاملہ ہوتا ہے شارٹ لیو. تو مجھے کسی نے شارٹ لیو دی کہ آدھے دن کی 12 بجے سے لے کے 5 بجے تک آدھے دن کی شارٹ لیو دی جائے. تو میں نے کیا کیا کہ اس کے اوپر لکھا کہ کائنڈلی کوٹ دی ریلیونٹ پروویژن آف لا. تو وہ میرے کلیگ کی تھا, مطلب میرے ساتھ جو کام کرتے ہیں ہمیں انہیں ماتحت نہیں کرنا چاہیے ہمارے سب, اور ہم نہیں توقع کرتے کہ وہ ہمیں دھوکہ دیں گے, بلکہ ہم ساری دنیا کو کہتے ہیں کہ وہ ہمارے حق میں ہیں اور کوئی بھی برا نہیں ہے, جب تک کہ وہ ثابت نہ کر دے کہ آپ کو میرے بارے میں غلط فہمی تھی, میں تو بہت برا آدمی تھا آپ کے لیے. تو وہ تو پھر ثابت ہونے پر, اس سے پہلے سب لوگ اچھے ہیں.
تو میں نے وہ لکھ کر بھیجا، اس نے مائنڈ کیا کہ جناب مطلب شارٹ لیو گندا جہا معاملہ سی، چھوٹا جہا، یہ انہوں نے اس کے اوپر بھی لکھ دیا کہ کوٹ دی ریلیونٹ پروویژن۔ اچھا میں نے دیکھا پھر وہ نہیں آیا میرے کمرے میں، میں سمجھا کہ وہ ناراض ہو گیا۔ یہ ایکسکیوز جی، السلام علیکم، جی 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 ٹھیک، ہاں ہاں ذرا ویب نالج، ہاں اچھا جی، اچھا وہ پینشن والے جی، جی بڑی مہربانی، بہت شکریہ، تھینک یو، اوکے اوکے، بہت شکریہ، تھینک یو۔ تو جی معذرت، پھر وہ یہ ہوا کہ وہ پھر 3 بجے میرے پاس آیا اور کہنے لگا 2 گھنٹے کی شارٹ لیو دی جائے۔ میں نے کہا جی وہ پچھلی اپلیکیشن، کہنے لگا جی وہ غلطی ہوئی ہے، لیکن وہ کہتا ہے سر سارے دفتروں میں یہی ہو رہا ہے۔ میں کہ بھائی قانون کے مطابق چلیں۔ تو پھر اس نے کہا، میں نے کہا کیا قانون کہتا ہے؟ کہتے ہیں جی 2 گھنٹے کی ہوتی ہے اور 1 مہینے میں 3 شارٹ لیو ہو جائیں تو وہ 1 کیجول لیو کٹ جاتی ہے۔ تو پھر میں نے کہا وہ جو آپ کا رجسٹر ہے اسی میں رکھ کے دیتے نا، اور وہ جو فائل ہے جس میں آپ کی پچھلی چھٹیاں اور جو ہم نے چارٹ بنایا ہوا ہے اسی میں آپ چھٹی رکھ کے لے آتے نا۔ پھر واپس گیا، پھر وہ لے کے آیا، اور پھر میں نے کہا کہ جس طرح سے آپ باقی معاملات میں رولز ریگولیشن کے حوالے کے بغیر نہیں کرتے تو یہ چھٹی کے معاملے میں بھی یہی کام کیا کریں، پراپرلی بھیج دیا کریں، میرے پاس پرسنلی حاضر ہونے کی ضرورت ہی نہیں ہے، اور بس دے دیا کریں، ہمیں مکمل ٹرسٹ ہے۔ اور اسی طرح سپورٹ سٹاف کو اگر دل جیتنا ہو تو ان کے کوئی جو معاملات ہوتے ہیں، کسی کے والد بیمار، کسی کا کوئی مسئلہ، تو ہمیں اگر ان کی ہیلپ کی جائے تو وہ ہمیں ادھر دھوکہ دینا بند کر دیں گے، دفتری معاملات میں وہ سجن سمجھنا شروع کر دیں گے، لیکن اتنے تک جب تک کہ وہ 2 نمبر کام پہ نہ آ جائیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ وہی مطلب ہے کہ ٹھیکیدار بھی یہی ہیں اور دفتر بھی یہی چلا رہے ہیں، اور چلاکیاں بھی دفتری دکھا رہے ہیں، اور کھڑے کھڑے کام بھی کرا لیتے ہیں، اور باہر نکل کے کہتے ہیں انہوں نے پتہ ہی نہیں لگتا۔ بات تو ٹھیک ہے، نہیں پتہ لگتا، وہ ان کا کام ہے، آپ کا کام پڑھانا ہے، ڈی پی او کا کام لا اینڈ آرڈر ہے، ان کو کبھی بھی اس چیز کا اس طرح سے شعور نہیں ہو سکتا۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر کام کو وہ اگر لائن بائی لائن، ورڈ بائی ورڈ پڑھنا شروع کر دیں تو وہ شاید اس کلیریکل سٹاف سے زیادہ سمجھدار اور زیادہ ہوشیار ہو جائیں جتنا وہ اپنے آپ کو سمجھتے ہیں، اور وہ کبھی بھی دھوکہ دینے کے بارے میں سوچنا ہی بند کر دیں۔ ان کے ذہنوں میں آپ کا امیج ہو جانا چاہیے۔ مثلا آپ سب لوگوں نے یہ ٹریننگ لی ہے، تو ٹریننگ لینے کے بعد آپ کے دفتر میں ان کو پتہ ہونا چاہیے کہ ان کو تو سٹاک، سٹور، ریکنسیلیشن، آڈٹ پیرے، خریداری کے معاملات، ان کو تو بڑا پتہ چل گیا ہے۔ تو اب انہیں بھی لگ پتہ جانا چاہیے آپ کا کہ جناب یہ جو پی ایچ ای سی نے ٹریننگ کروائی ہے اس سے جو ہے نا اب ہم ان کو یہ نہیں بنا سکتے، اب تو ان کو بھی وہ سارے اندرونی راز کا پتہ چل گیا۔ بہرحال فرض کریں کسی پرنسپل صاحب نے 100 غلطیاں کی ہیں، یہ ایڈیٹر جو ہے نا 10 ہی پکڑ لے گا، چاہے جتنا میگنیفائنگ گلاس لگا لے۔ اچھا اب یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ اپنی کوٹ کی جیب سے امبیزلمنٹ نکالے یا کوئی بے قاعدگی نکالے اور آپ کے ریکارڈ میں شامل کر لے۔ نہیں، آپ کے ریکارڈ میں پہلے سے جو موجود ہے اسی کو یہ ایکسٹریکٹ کرے گا، اسی کے بارے میں اپنی رائے قائم کرے گا اور اپنے الفاظ میں لکھ کر بھیج دے گا۔ وہ غلط بھی ہو سکتے ہیں اور وہ بعد میں سیٹل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو انتہائی قیمتی فکرہ مجھے بولنے دیں کہ اٹ از دا ریکارڈ یعنی اکاؤنٹس وچ آر اگینسٹ یو اور فار یو، جو آپ روزانہ کی بنیاد پہ دکست پہ دکست رجسٹر فلانا یہ کری جا رہے ہیں اور فائلیں پائل اپ ہو رہی ہیں، یہی سارا ریکارڈ ہے، یہی اکاؤنٹس ہیں۔ یہ آپ سینکشن دے رہے ہیں، جو بھی برسر، چیک بک، کاؤنٹر فائلز، اس کی بینک سٹیٹمنٹ، سب یہ سارا ریکارڈ ہے۔ اگر غلط ہے تو یہی ہے آپ کے خلاف ثبوت،
اور یہ صحیح ہے تو پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ لہٰذا آج سے صحیح والا ریکارڈ بنے۔ صحیح والا ریکارڈ کون سا ہوگا؟ جو قانون کے مطابق ہوگا۔ اور قانون کے مطابق سے کیا مراد ہے؟ میں نے کل یا آپ کو ایک فقرہ لکھوایا تھا کہ وی شوڈ ناٹ بی دی ممبر آف ان لافل اسمبلی، تو اب لکھ لیں وی شوڈ ناٹ بی دی ممبر آف ان لافل اسمبلی۔ اور ان لافل سے کیا مراد ہے؟ ناٹ اکارڈنگ ٹو لا، اور لا سے کیا مراد ہے کہ وہ ریٹن ہے، اور جو چیز ریٹن ہے وہ پرسکرائبڈ ہے۔ جو پرسکرائبڈ ہے اس میں مینر بتائے گئے ہیں، صرف مینر نہیں بتائے گئے بلکہ ترتیب بھی بتائی گئی ہے، تو اس کے مطابق ہوگا۔ جو مین سورس آف لا ہے اس میں ہوگا کہ آپ سینکشن دے سکتے ہیں، لیکن جو رولز ہوں گے اس میں لکھا ہوگا کہ سینکشن دینے کی تمیز کیا ہے، ترتیب کیا ہے۔ بالکل اسی طرح سے کہ جیسے قرآن پاک میں لکھا ہو کہ نماز قائم کرو، اور پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وہ پڑھ کر دکھائی، سنائی، لکھی ہوئی ہمیں ملی، اور ہم اس کے مطابق پڑھ رہے ہیں، 5 مرتبہ پڑھتے ہیں۔ ایک بیچ میں 2 وقت ایسے آتے ہیں جب ہم نہیں پڑھ سکتے، منع ہے، اور پڑھنے کی ترتیب بتائیے۔ اذان ہوگی، اذان کے اتنے دیر بعد ہم یہ سنتیں پڑھیں گے، پھر فرض پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، پہلے رکوع ہوگا، سجود ہوں گے، تشہد ہوگا، سجدے ہوں گے، سجدے میں کیا پڑھیں گے، رکوع میں کیا پڑھیں گے، اور یہ ساری چیزیں باقاعدہ پرسکرائبڈ ہیں اور اس کی ترتیب ہے۔ ہم سلام آخر میں پھیریں گے، پہلے نہیں پھیر سکتے۔ بالکل قانون میں یہی بات ہے کہ ایڈورٹیزمنٹ پہلے ہوگی، اور جو ہے نا اینول پلاننگ اپلوڈ کیا جائے گا، اور اخبار میں اشتہار دیا جائے گا، اور پھر خریداری ہوگی، ڈاکومنٹیشن ہوگی، اور پھر انسپیکشن ہوگی، اور پھر اس کو پیمنٹ ہوگی۔ تو یہ ترتیب ہے، ترتیب آگے پیچھے بھی۔ تو اکارڈنگ ٹو لا کا مطلب تمیز اور ترتیب قانون میں لکھے ہوئے کے مطابق۔ قانون میں لکھا ہوا ہے آپ نہیں کر سکتے، تو اگر آپ کریں گے تو وہ غیر قانونی ہوگا۔ قانون میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، تو پھر اس کی آگے تمیز اور ترتیب ہوگی۔ تو وہ تمیز اور ترتیب ان لیٹر اینڈ اسپرٹ، یعنی روحانی طور پر آپ اس کو اڈاپٹ کریں گے۔ اور اگر رولز میں کہیں کوئی چیز موجود نہیں ہے تو وہ بالکل نہیں کر سکتے، منع بھی نہیں کر سکتے، منع والی بھی نہیں کر سکتے، اور جو قانون میں نہیں ہے وہ بالکل ہی نہیں کر سکتے جب تک قانون نہ ہو۔ کیونکہ جہاں قانون ہوگا، کرنے کی بات ہوگی، وہاں ترتیب ہوگی۔ جو قانون میں ہی موجود نہیں ہے معاملہ، تو اس کی ترتیب بھی نہیں ہوگی اور تمیز بھی نہیں ہوگی، تو ہم نہیں کر سکتے۔ لہٰذا آج کے بعد یہ تہیہ کر لیں کہ ہر سرکاری کام میں جب تک متعلقہ قانون نہیں پڑھ لیں گے، اور سفید کاغذ پر جب ہم نوٹنگ ڈرافٹنگ یا کوئی لکھنے لگے ہیں، جب تک ہم وہ نہیں دیکھ لیں گے ہم فیصلہ نہیں کریں گے۔ چاہے آپ کسی کمیٹی کے ممبر ہوں، چاہے آپ کو کتنی دیر لگ جائے، چاہے کتنی مشاورت کرنی پڑے، آپ نے صحیح ریلیونٹ رول کی صحیح جو سپرٹ ہے، اس کی جو روحانی کیفیت ہے، وہاں تک پہنچ کے فیصلہ کرنا ہے، اور پھر اس کو اس میں رقم کر دینا ہے، اس کا ریفرنس دینا ہے، حوالہ دینا ہے، اور حوالہ دینا کبھی بھی نہ بھولیں۔ جب کبھی آپ کے کالج سے کوئی لیٹر باہر جائے، رول کا حوالہ آگے پیچھے، اور جتنے بھی ہیں آپ کے سینکشنز، وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ خبردار، پرائم منسٹر کو کہا ہے اور چیف منسٹر کو کہا ہے تمام صوبوں کے، کہ آپ کے سرکاری معاملات میں جب ہم کبھی کسی آفیسر سے پوچھتے ہیں کہ یہ کس قانون کے مطابق ہے، تو وہ خاموش کھڑے رہتے ہیں، پتہ ہی نہیں ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ خبردار، آج کے بعد کوئی آرڈر جاری نہیں کرے گا جب تک کہ وہ ریلیونٹ پروویژن آف کا لا کا اس رول میں حوالہ نہ، اس آرڈر میں حوالہ نہ دے دے اس رول کا۔ تو وہ کہتے ہیں وہ آرڈر قابل عمل ہی نہیں ہے، پھر غلط سمجھا جائے گا جس میں
آپ نے سینکشن دینی ہے. مثال کے طور پر آپ لکھیں گے کہ آئی پرنسپل کالج فلاں in exercise of the delegated powers under serial number 3 of Falan of the Delegation of Financial Power Rules 2016 hereby accord sanction for rupees 3 lakh rupees on account of purchase of furniture from the budget head. وہ جو بھی فرنیچر والا جو ہے اس کا کوڈ، اس کی آگے جو ہے پرچیز آف فرنیچر وہ لکھیں گے، اور پھر لکھیں گے ان فیور آف میسرس اے بی سی، جو بھی اینڈ کو جو بھی جس کا نام ہے میں یہ دیتا ہوں. سال بھی آئے گا، اس مد کا اظہار بھی ہوگا کہ وہ کون سی آبجیکٹ ہیڈ ہے، اور باقاعدہ جو ہے اپنی ڈیلیگیشن آف فائنینشیل پاور کے رول کا حوالہ دیا جائے گا جو پاور آپ ایکسرسائز کر رہے ہیں. ویسٹڈ پاور بھی ہو سکتی ہے جو ڈائریکٹ قانون میں آپ کو حاصل ہوتی ہے، اور ڈیلیگیٹڈ وہ ہوتی ہے جو کسی گورنمنٹ کے کسی کی ہے، سی ایم کی پاور ہے، اور وہ پاور جو ہے نا آپ کو دی گئی ہے ترتیب کے ساتھ، لمٹ ہے، ان لمیٹڈ، اور پھر جی 20 لاکھ بلا 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 مختلف معاملات میں. اسی طرح جو ہے ہر معاملے میں آپ جب بھی آرڈر جاری کریں گے تو حوالہ دیں گے، END وغیرہ لگائیے تو اپنے اختیارات کا حوالہ دیں گے، اور پھر یہ ویئر ایز دیئر فور کر کے، اور وہ سارے آپ کو چارج شیٹ کیا گیا تھا انڈر رول فلاں، آپ کو پروسیڈ کیا گیا انڈر رول فلاں، اور آپ مرتکب پائے گئے اور آپ کو سزا دی جاتی ہے رول فلاں والی. آپ کو جیسے لکھ دیا جاتا ہے 5 ترقیاں 5 سال کے لیے بند. اگر اس رول کو پڑھ لیتے تو وہاں لکھا ہوا تھا اسٹاپیج آف اے انکریمنٹ فار اسپیسیفک پیریڈ. ایک انکریمنٹ کئی سالوں کے لیے بند ہو سکتی ہے، پھر وہ واگزار ہو جائے گی. یہ 5 سال کی ترقیاں 5 سال کے لیے بند، یہ فکرہ کہاں سے آ گیا؟ تو چونکہ وہ رول نہیں پڑھا تو سزا دینے کی تمیز نہیں دیکھی، تو وہ یہ آرڈر فیک ہو گیا. تو پچھلے CM صاحب نے کسی کا اسی طرح سے لکھا، ہم نے اس کو واپس بھیج دیا. CM ریگریٹڈ، انہوں نے کہا کہ جی ہم معافی چاہتے ہیں، اور پھر انہوں نے وہ رول کے الفاظ بیچ میں انسرٹ کیے. تو ہر معاملے میں رول کو دیکھ کر آگے چلنا چاہیے، اور آڈٹ بھی آ کے یہی چیزیں دیکھتا ہے، کریٹیکل ایگزامینیشن کرتا ہے کہ انہوں نے سارے معاملات متعلقہ قانون اور مروجہ قانون کے مطابق کیے ہیں تو پھر وہ ٹھیک ہے. ادروائز جگ ہسائی ہے، ادروائز سزا ہے، پریشانی ہے. تو audit as an independent examination of financial statements of an organization enterprise by an appointed auditor in pursuance of his appointment and in compliance with the relevant statutory obligations. In general, audit is a mechanism, nizam ka naam hai, within the process of accountability where the performance of the resources of an organization is checked on behalf of the interested person. Interested parties کون ہیں؟ پبلک ایٹ لارج، گورنمنٹ، ڈونرز جنہوں نے ادھار دیا ہے وہ، اور جو اسٹیک ہولڈرز میں ملازمین، اور ہر وہ شخص جس کی جیب سے ٹیکسوں کے لیے یہ پیسہ نکل. اس لیے ان کو کوئی عادت ہے کہ وہ آپ کوئی ابھی آپ کا ریکارڈ جو ہے وہ حاصل کر کے اس کو اینالائز کر کے آپ کے خلاف درخواست دے سکیں. جو ہمارا ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ 2013 ہے، وہ یہی ہے کہ جن لوگوں نے پیسے دیے ہیں وہ آپ سے ریکارڈ مانگ سکتے ہیں، اس کا تجزیہ کر سکتے ہیں. تو یقیناً DTO دی پرنسپل از اکاؤنٹیبل آفیسر، یہی ہے وہ شخص. حالانکہ خزانے والے بل پاس کرتے ہیں تو ان کو بھی غلط نہیں کرنا چاہیے، لیکن الٹیمیٹلی آتا ہے کہ انہوں نے کلیم سبمٹ کیا ہے تو انہوں نے دھوکہ دیا ہمیں اور ہم دھوکے میں آ گئے ہیں، تو سارے کچھ DTO پہ آ جاتا ہے. تو ہی ڈسپرسز particular sum to take receipts of and other evidences of the transaction.
پیسے کسی سے مال خریدا ہے، اس نے اس کو بل دیا ہے، آپ نے اس کو خزانے سے چیک ڈرا کر کے اور اس کو دیا ہے، تو پیریڈیکلی آپ کو اسٹیٹمنٹ بھیجنا ضروری ہے، اور آڈیٹر جو ہے ان تمام اسٹیٹمنٹس اور تمام اکاؤنٹس کا، تمام ڈسبرسمنٹس کا آڈٹ کرتا ہے اور پھر ذمہ داری کے بارے میں بتاتا ہے کہ اس کا کون کون ذمہ دار ہے۔ The auditor finds error or is otherwise not satisfied, he raises an audit objection in the report it to DTA. اب DTO کو کیا چاہیے؟ The DTO then furnish any further explanation and justification leading at the time to extensive correspondence. مطلب بجائے اس کے کہ وہ بعد میں پیچھے بھاگتا رہے، ڈیورنگ دی کورس آف آڈٹ اس کو چاہیے کہ جیسے جیسے آڈٹ والا اعتراض لگا رہے ویسے ویسے اس کی تسلی، تشفی اور جسٹیفیکیشن اور ایکسپلینیشن اس کو ساتھ ساتھ دیتا جائے۔ If the auditor remains unsatisfied, the disbursing officer has in principle only two resources: to pay the disputed balance out of his personal fund یا to appeal to the higher authorities to regularize the transaction. تو اگر آڈیٹر مطمئن نہیں ہے تو دو کام ہو سکتے ہیں۔ نمبر 1 تو جو نقصان ہوا ہے اپنی جیب سے بھر دیں، اگر تنخواہ لیے بیٹھے ہیں زائد تو ریفنڈ کر دیں، اور دوسرا یہ ہے کہ ٹو اپیل ٹو دا ہائر اتھارٹیز ٹو ریگولرائز دی ٹرانزیکشن، پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ کو، پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کو ریکویسٹ کریں کہ جی بات ان کی ٹھیک ہے، مہربانی کر کے میں اپیل کرتا ہوں کہ معافی دے دیجیے۔ تو اگر وہ معافی دے دیں تو پھر وہ میٹر ریگولائز ہو جاتا ہے اور ادروائز نہیں ہوتا۔ تو آڈٹ کے دو چیزیں ہوتی ہیں، سسٹینیبل اینڈ نان سسٹینیبل۔ آئی واز ورکنگ ان BISC لاہور، تو آڈٹ میں تو چیئرمین صاحب نے بلایا، انہوں نے کہا کہ جی یہ دیکھو یہ 2.5 کلو کی رپورٹ وصول ہوئی ہے، تو ہم آپ کیا کر رہے ہیں کہ یہ 2.5 کلو کی رپورٹ وصول ہوئی ہے؟ تو میں نے کہا سر اس کو پڑھنے دیں پھر پتہ چلے گا۔ تو میں نے پڑھی، میں نے کہا سر 13 پیرے ہیں اور سارے نان سسٹینیبل ہیں، باقی ایویڈنسز فوٹو کاپیاں لگی ہوئی ہیں، یہ تو 2.5 کلو آپ کہہ رہے تھے۔ میں نے کہا جی یہ جو ہوتا ہے نا جی، کوئی گوڈس جو ہوتے ہیں نا ان کو کلو میں تولتے ہیں، چینی کو کلو میں تولتے ہیں، یہ جو آڈٹ رپورٹ کو کلو میں نہیں میئر کیا جاتا، یہ اس کا ہوتا ہے سسٹینیبل اور نان سسٹینیبل۔ جی بھائی سر یہ DPOs کی پہلے بنا رہا ہوں تو دیکھ دیں سر اس کی بات کو۔ سر یہ تو اپنے اس میں لکھنا ہے نا جی جو انہوں نے لکھا ہے اس میں سے ایسے ادھر تو ہم نے بیان کرنا نا، ہم نے اپنے الفاظوں میں لکھنا یا وہی لفاظ ایز اٹ از اس کو ٹائپ کریں؟ آپ پہلے تو وہی کٹ پیسٹ کر دیں، پھر اس کو ریڈیوس کرتے ہیں، اس میں ورنہ مسئلہ ہو جائے گا۔ دیکھیں بیٹا میری بات سنیں، یہ جو ہے نا جیسے یہ منتھلی اسٹیٹمنٹ آف ایکسپینڈیچر ہے نا، جو انہوں نے لکھا ہے نا وہ اس میں لکھ دیں، ٹھیک ہے نا جی؟ ٹھیک ہے۔ اب جی معذرت چاہتا ہوں جی۔ اچھا جی، اب یہ ہے کہ اس میں ہمیں چاہیے کہ آڈیٹر کے حوالے سے کہ سسٹینیبل اور نان سسٹینیبل، تو میں نے ان کو بتایا، میں نے کہا سر یہ جو پیرے ہیں یہ سارے نان سسٹینیبل ہیں، ہدایت نامے ہیں، اور یہ سر جب پہلی میٹنگ ہوگی ہماری DAC یا SDAC کی تو یہ سیٹل ہو جائیں گے۔ پھر انہوں نے کہا کہ جی ان کے لیے چائے منگوائیں۔ میں تو 2.5 کلو کی رپورٹ دیکھ کے ڈر گیا تھا، تو میں نے کہا اس میں سر کوئی امبیزلمنٹ کا پیرا نہیں ہے، اس میں کوئی مس اپروپریشن کا پیرا نہیں ہے، مس کلاسیفیکیشن کا پیرا نہیں ہے، ایکسیس پیمنٹ کا پیرا نہیں ہے، بس یہ ہے کہ جی وہ ریکنسائل نہیں کیا، تو جی وہ ریکنسائل ہمیں کرنا چاہیے تھا، تو یہ 2 سال سے ریکنسائل نہیں ہو رہی بینک اکاؤنٹ کے ساتھ، تو یہ تو ہونا چاہیے۔ تو یہ جس دن ہم ریکنسائل کریں گے اس دن ان کو لیٹر لکھ دیں گے، ورکنگ پیپر لے جائیں گے، وہ ہمیں سیٹل کر دیں گے۔
تو پھر انہوں نے کہا، میں نے کہا اسی طرح سے باقی چیزیں ہیں، یہ وہ کہتے ہیں جی جو سامان جاری کیا تھا، کرسیاں جاری کی تھیں پرنسپل اور کالجز میں، ان کو واپس نہیں اٹھوایا، تو یہ اٹھوانا چاہیے تھا نا ہمیں، انہوں نے خبردار کیا ہے۔ تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ کرسیاں خرد برد ہو گئیں، تو وہ کہتے ہیں جی کرسی، تو یہ ہمیں کرنا چاہیے تھا۔ اس طرح سے 13 پیرے تھے، میں نے کہا جی، وہ پھر ایک ایک پڑھ کے سنایا، اینڈ ہی واز سیٹسفائیڈ۔ وہ کہنے لگا میں تو جی 2-2.5 کلو کا، بھئی ہر چیز کے میئر کرنے کا طریقہ مختلف ہوتا ہے، اور جس کو جس میں کمانڈ ہے اس سے مشورہ کرنا چاہیے کہ جی یہ بتائیں اس کا کیا مطلب ہے، اور یہ کیا سیریس ہے یا یہ مطلب نان ایسے ہی ہے، اور یہ ہمیں اس کا بھی خیال رکھنا چاہیے۔ تو آڈیٹر تو آتا ہے سینسٹائز کرنے کے لیے، آڈیٹر آتا ہے، اور وہ نہ آتا رہے، وہ آتا رہے، وہ بتاتا رہے، ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کرتے رہیں، اور پھر وہ ایک دن آئے اور اس کو کوئی پیرا بھی نہ ملے، تب بھی وہ پیرا لگائے گا کوئی نہ کوئی، کیونکہ اس نے بھی تو اپنی رپورٹ اپروو کروانی ہے۔ تو یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ پینشن کے وقت ان پیروں کی وجہ سے کسی کو روک لیا جاتا ہے جو ایکسیس پیمنٹ لے گیا، بھی وہ پیسے پورے کرو یا اپنی پینشن میں کٹواؤ، تو پھر ہم آپ کو باقی پیسے دیں۔ باقی چیزیں چلتی رہتی ہیں اور چلتی آئی ہیں، اور وہ 10 سال آڈٹ ہی نہیں ہوتا، اور بیچ میں سب لوگ ریٹائر ہو جاتے ہیں۔ تو جو اس وقت موجود ہیں وہ سب کا اپنے سر لے کے بیٹھے ہوئے ہیں معاملات کو، اور جب کوئی آئے گا چیک کرے گا، پھر پتہ چلے گا، پھر دیکھیں گے سسٹینیبل کون سا پیرا ہے اور نان سسٹینیبل کون سا پیرا ہے۔ تو یہ پچھلوں کو بلا کے ہم نہیں کہہ سکتے کہ آؤ جناب تہاڈا پیرا لگا پہ ہے اور اسے جو ہے نا بھگتو، نہیں، جو موجودہ ہے، اور جو پچھلے اچھا کر گئے اس کو بھی وہ انجوائے کرے، اور جو غلط کر گئے وہ بھی یہ بھگتے گا، اور یہ چلا جائے گا تو اس کے بعد جو آئے گا وہ بھگتے گا۔ اس لیے مطلب ہے کہ بھی جیسے اس دن ایک صاحب نے کہا کہ یہ ہم تو اسسٹنٹ پروفیسرز ہیں، ہمارا تو یہ نہیں ہے، مطلب اتنی لمبی چوڑی باتیں، ہم تو لیکچر دینے جاتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے پرنسپل بننا ہے، انہوں نے پرنسپل کے ساتھ مختلف اس میں کام کرنا ہے، کمیٹیز میں کمیٹیاں بننی ہیں، کمیٹیاں بنی ہوئی ہیں، تو وہ کیا گائیڈ کریں گے اگر ان کی ٹریننگ نہیں ہوگی اور معاملات کو نہیں سمجھتے ہوں گے، رولز ریگولیشن سے واقفیت نہیں ہوگی، یا کم از کم سوچ تو ڈیولپ ہو۔ رولز ریگولیشن تو اس وقت بھی دیکھے جا سکتے ہیں، تو جب کبھی کوئی معاملہ ہو آپ کہیں رول کیا کہتا ہے، اور پوچھیں رول کہاں پڑا ہوا ہے، پھر اس کے الفاظ دیکھیں اور پھر اس کے مطابق کریں، اینڈ دیٹس آل۔ تو کانسٹیٹیوشن میں 169 سے لے کے 171 تک آڈٹ کے بارے میں باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ آڈیٹر جنرل پاکستان اسٹیچوٹری اوبلیگیشن ہے، وہ سپریم آڈٹ اتھارٹی ہے، وہ سب کا آڈٹ کرے گا اور رپورٹ جاری کرے گا، بلا بلا بلا۔ اور وٹ آڈٹ ڈز، آڈٹ کیا کرتا ہے، آڈٹ کے کرنے کا مینر کیا ہے، ہاؤ ٹو کنڈکٹ دی آڈٹ، آبجیکٹ آف آڈٹ، آڈٹ کا مقصد کیا ہے، آڈٹ کا پرپس کیا ہے، آڈٹ کے اصول کیا ہیں، آڈٹ کا فنکشن کیسے کرتا ہے، آڈٹ کے ٹولز اور ٹیکنیکس کیا ہیں، آڈٹ کی بار کیا ہے، اور کتنی قسم کا آڈٹ ہوتا ہے۔ تو یہ میں 1 بائی 1 آپ کو بتاتا ہوں۔ آڈٹ کا آبجیکٹ ہے ٹو ڈیٹیکٹ دا فراڈ، embezzlement, irregularities. Audit کا purpose ہے to assist the principal, to assist the management، کہ جناب آپ کے علم میں نہیں ہے، آپ کے دفتر میں یہ ہو رہا ہے، یہ بتانا اس کا کام ہے، اور یہ بھی اس کا کام ہے کہ اب آپ کیا کریں، وہ تجویز بھی دیتا ہے آپ کو، وہ آگے راستہ بھی بتاتا ہے کہ اس کو ریگولرائز کروا لیں، اس کی انکوائری کروا لیں، اس پہ ایکشن لیں۔ تو یقیناً پرنسپل نے ایکشن لینا ہے، کیونکہ پرنسپل از ناٹ سپوز ٹو بی این آڈٹ آفیسر اور ڈائریکٹر آڈٹ، وہ نہیں سمجھا ہی نہیں جاتا اور وہ ہوتا بھی نہیں۔ البتہ
جب آڈٹ کیا جاتا ہے تو پھر ان کو سمجھا دیا جاتا ہے کہ یہ چیزوں کا آپ دھیان رکھیں. نیکسٹ، تو جب ایک دفعہ آڈٹ اعتراض لگ جائے تو وہ چیز اب اگلے سال تو نہیں ہونی چاہیے نا، کیونکہ وہ تو پتہ چل گئی آپ کے علم میں آ گئی. اسی طرح سے آڈٹ کے اصول اور فنکشن کیا ہیں کہ آڈٹ ایک خاص طریقے سے کریٹیکل ایگزامینیشن کرتا ہے اور ٹیمیں بنا کے ان کو بھیجا جاتا ہے. خاص انداز میں وہ رپورٹ کرتے ہیں، خاص انداز میں وہ سوچتے ہیں، اور اسی طرح سے ان کے فنکشن ڈیفائن کیے گئے ہیں. بڑا چھوٹا ٹائم الاٹمنٹ آڈٹ کی کیسے ہوگی، کتنے دن کے اندر رپورٹ جمع کرانی ہوگی، رپورٹ میں ریپیٹ آڈٹ پیراز نہیں ہونے چاہیے، بلا بلا بہت ساری ہدایات. اور چیک لسٹ ہوتی ہے کہ پیٹرول، آئل اینڈ لوبریکیشن کو چیک کرنا ہے تو کیسے کریں گے، اور فلانی چیز کو چیک کرنا ہے تو کیسے کریں گے، وغیرہ وغیرہ. یہ ساری چیزیں. ٹھیک ہے، تھینک یو. بیٹا وہ ذرا یہ آرڈینری والا ٹیلی فون کروا دو بیٹا. یہ اس کے پاس پکچریں ہیں، پکچریں ہم اس کو واچ. اچھا جی، ٹولز اینڈ ٹیکنیکس. اچھا، ٹول کیا ہیں؟ یہ کیلکولیٹر، یہ جو ہے ہمارا ایکسل، یہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں، ایس پی ایس ایس، این ویوو، یہ جتنے بھی سافٹ ویئر ہیں، اکاؤنٹنگ کے سافٹ ویئر. ٹیکنیک کیا آتی ہے؟ کمپیریزن، کیش بک کو کمپیئر کرنا پاس بک کے ساتھ، یعنی بینک سٹیٹمنٹ کے ساتھ. اسی طرح سے کاؤنٹنگ کرنا، میئر کرنا، ہر اصول اپنانا، یہ ساری ٹیکنیکس ہیں. ٹرینڈ چیک کرنا، مثلا کہیں دیکھا جائے کہ کس مد میں جو ہے نا زائد خرچہ ہو رہا ہے تو آپ اس کو چیک کرنا شروع کر دیں ہر مہینے، ایک سال کے اندر، ایک سال کو دوسرے سال کے اندر، دوسرے کو تیسرے سال کے اندر، سیم جگہ پر سیم ریسورسز کے ساتھ ایک کالج کو دوسرے کالج کے ساتھ کمپیئر کرنا. تو یہ ٹینڈنسی اور ٹرینڈ کے ذریعے چیک کرنا، تو ٹرینڈ کے مطابق ٹینڈنسی چیک کرنا، دیٹ از اے ٹیکنیک. تو اس طرح سے بہت ساری رولز کو آپ کے آرڈرز کے ساتھ کمپیئر کرنا، تو یہ کمپیریزن از اے ٹیکنیک. ایک چیز کو دوسرے کے ساتھ ایگری کرنا ٹیکنیک، چیک لسٹ بنانا ٹیکنیک، اور ملاحظہ کرنا بھی ٹیکنیک، سکروٹنی کرنا بھی ٹیکنیک. تو یہ بہت ساری ٹیکنیکس ہوتی ہیں جو اس کو بروئے کار لا کے تو ایک آڈیٹر آڈٹ کرتا ہے، اور اس کے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں. جس طرح مکینک ہے، وہ اگر کسی سڑک کے پہ کھڑا ہے اور بہت اچھا مکینک ہے لیکن اس کے پاس ٹول ہی نہیں ہے، اس نے کیا آڈٹ کرنا ہے؟ اس نے کیا موٹر سائیکل کو ٹھیک کرنا ہے؟ اس کے پاس تو ٹول بھی نہیں ہے. اچھا، ایک بندہ ہے اس کے پاس ٹول ہیں لیکن اسے ٹیکنیک ہی نہیں آتی کہ کیسے کھولنا ہے، یہ موٹر سائیکل کو خرابی کیا ہو گئی ہے. وہ کیسے اسیس کرے گا کہ کیا خرابی ہے؟ خرابی ہو پچھلے پہیے میں اور وہ اگلا پہیہ کھولی بیٹھا ہو، خرابی ہو چین میں اور دونوں پہیے کھولی بیٹھا ہو. تو یہ جو ہیں لازم ملزوم ہیں. اور اسی طرح پار آف آڈٹ، 3 پارز ہیں اس کے پاس. آپ کا ریکارڈ دیکھ سکتا ہے، آپ سے وضاحت مانگ سکتا ہے زبانی ان پرسن، اور پھر جو اس کی اوپینین ہو اس کو لکھ کے کاغذ پہ رپورٹ بنا کے بھیج سکتا ہے. بس اس کے علاوہ اس کے پاس کوئی پار نہیں ہے، روپے پیسے کی کوئی پار نہیں ہے. بس کریٹیکل ایگزامن کرنے کی پار ہے اور رپورٹ دینے کی پار ہے. اور ٹائپ آف آڈٹ کون سے ہیں یہ ہم آپ کو دیکھتے ہیں جی. کون سے؟ انٹرنل آڈٹ، جیسے میں پولیس ڈپارٹمنٹ میں بیٹھا ہوں تو ان کا انٹرنل آڈٹ کر رہا ہوں تھرو رینج ایڈیٹرز. تو وہ اسی طرح سے ایکسٹرنل آڈٹ ایڈیٹر جنرل پاکستان کر رہا ہے، اور آپ کا بھی وہ ایکسٹرنل آڈٹ ہے جو آڈیٹر جنرل پاکستان اینولی کرتا ہے. تو پرفارمنس آڈٹ، کسی ادارے کی پرفارمنس آڈٹ، اگر فرض کریں یو ای ٹی کو لے لیں تو یو ای ٹی میں جو ہے داخلے کا معیار کیا ہوتا ہے؟ ایک ویریبل. کیا ان کے سیشن ٹائملی ختم ہو جاتے ہیں؟ جتنا وعدہ کرتے ہیں کہ 4 سال میں انجینئرنگ کرا دیں گے تو 4.5 تو نہیں لگا دیتے.
جی 4 میں کرا دیتے ہیں. جو لوگ وہاں سے پاس ہوتے ہیں وہ کون سے گریڈ میں ہوتے ہیں؟ جی بڑے اچھے گریڈ میں ہوتے ہیں. نہیں ہوتے تو یہ خرابی کی بات ہے. اچھا، اور اچھے گریڈ میں ہوتے ہیں تو اس کا مطلب مارکیٹ میں کمپٹیشن میں وہ جیت جائیں گے. ان کی المنائی کا کیا پوزیشن ہے کہ وہ ان کو ریفرنس پہ رکھ لیتے ہیں. یہ یو ای ٹی این ہے، آ جاؤ جی، لمبے ہاتھ کر کے ملنا اور اس کو ریفرنس کا دینا اور اس کو رکھ لینا جاب پہ. کیا ان کو 6 مہینے پہلے ہی جاب آفر ہو جاتی ہے جب ابھی آؤٹ ہونے سے پہلے، یا 20 سال یہ گھومتے رہتے ہیں اور پھر بھی جاب؟ کیا یہ انڈر امپلائڈ ہوتے ہیں یا اکارڈنگ ٹو دیئر اسپیسیفکیشن ان کو جاب مل جاتی ہے؟ تو کسی بھی ادارے کو دیکھنا کہ یہ گورنمنٹ کے پیسے اس کے اوپر خرچ ہو رہے ہیں، بلڈنگ بنی ہوئی ہے، جگہ گھیری ہوئی ہے، تو کہ یہ صحیح پرفارم کر رہے ہیں ایز اے ادارہ. کسی ایک شخص کی نہیں پرفارمنس چیک کی جاتی، پورے ادارے کی. تو ٹرشری ایجوکیشن ہے، اس کا کام ہے ٹرشری ایجوکیشن دینا. اب معیار چیک کرنا کہ یہ کیا ہے امنگ دا یونیورسٹیز، یہ کون سے نمبر پر ہے. یہ اس کی پرفارمنس آڈٹ کی ایک انڈیکیٹر ہے. تو سرٹیفیکیشن آڈٹ، تو یہ سرٹیفیکیشن آف آڈٹ یعنی جو کمپیوٹرائزڈ آڈٹ ہوتا ہے، سسٹم بیسڈ آڈٹ. یہ جو انٹرنل کنٹرولز ہم نے ہیں، پی ایف آر ہے، ٹریری رولز ہیں، یا آپ جو کوئی چیک لسٹ بناتے ہیں وہ دیکھتے ہیں کہ کیا یہ پوری طرح چھانا درست لگے. یہ برائی کو روکنے کے لیے اور غیر قانونی حرکات کو روکنے کے لیے جو ہم نے چھانا لگایا ہے یا جو نیٹ بنا ہے، یہ باریک ہے نا، اس میں سے کوئی اسکیپ تو نہیں کر جائے گا. تو آٹومیشن کہ کمپیوٹرائز، جیسے بھائی صاحب بتا رہے تھے کہ بھئی اگر ہم آٹومیشن پہ چلے جائیں تو یہ ساری چیزیں آسانی سے ہو سکتی ہیں. تو آئی ڈو ایگری. پالیسی آڈٹ، جو ہماری اکنامک پالیسی ہے، فسکل ہے، سوشل ہے، گورنمنٹ نے ہماری جو کانٹریکٹ پالیسی ہے، ہماری ڈیپوٹیشن پالیسی ہے، ان پالیسیوں کے مطابق جو شرائط ہیں ان کا آڈٹ کرنا کہ وہ صحیح اپلائی کی جا رہی ہیں. مینجمنٹ آڈٹ، یہ ایچ آر کا آڈٹ ہے. اوور سٹافنگ، انکمپلیٹ پرسونل، انکمپیٹنٹ پرسونل، اور ان کو کام ہی نہیں آتا، پور موٹیویٹڈ ہیں، چھوڑ جاتے ہیں، لے آف، مطلب کہ بھی وہ بھاگ جاتے ہیں، آتے ہیں نوکری کرتے ہیں، دیکھتے ہیں یہاں تو سارا گڑبڑ ہے تو وہ چلے جاتے ہیں. تو ان ریئلسٹک ٹارگیٹس ہم ان کے لیے فکس کر دیے ہیں اور کوئی معیار پہ نہیں اتر سکتا. بھئی اپنے ٹارگیٹ ذرا کم کرو، اچیویبل تو ہوں. ان وائز اسپینڈنگ، پور اکاؤنٹنگ پریکٹس، ان امیجنیٹو لیڈرشپ، مطلب لیڈرشپ خود سست ہے. اچھا، بیسڈ پوسٹنگ ٹرانسفر اسٹاف، بائسڈ یعنی کہ بائسڈ کا کیا مطلب کہ وہ جناب سفارشی، یہ تو ہمارا خاص یہ ہے مطلب. تو یہ مینجمنٹ آڈٹ کہلاتا ہے. اچھا جی، پروگرام آڈٹ، جو ہمارے پروجیکٹ، سکیم، اینول ڈیولپمنٹ کے جیسے اورنج ٹرین جیسے ان کا آڈٹ کرنا، یہ پروگرام آڈٹ ہے. فرنزک آڈٹ، لیبارٹری کا آڈٹ، ایک شخص کہتا ہے یہ میری دستخط نہیں ہے تو اس کی لیبارٹری ہوگی. ڈاکومنٹس نہیں ہیں، جتنے بھی کریمنل کیسز ہوتے ہیں ان کا فورینزک آڈٹ ہوتا ہے. فورینزک کو عدالت بھی کبھی کر دیتی ہے کہ ان کاغذات کا آڈٹ کیا جائے اور بتایا جائے کہ یہ کیسے ہے، یہ صحیح ہے یا نہیں ہے. مثلاً ایک سروس بک رکھی گئی، وہ سروس بک میں جس پیج پہ فراڈ تھا وہ پیج ہی کسی دوسری لاٹ سے پیج جو ہے نا وہاں سے نکال کے اس سروس بک میں لگایا گیا تھا. تو اب یہ رائے تو ہو سکتی ہے لیکن ثابت کیسے ہوگا؟ تو اٹ ول بی سینڈ ٹو دا فورینزک آڈٹ. فورینزک آڈٹ کہے گا کہ یہ وہ کاغذ نہیں ہے، یہ اس لاٹ میں تیار نہیں ہوا کاغذ جس میں باقی سارے ہوئے ہیں، تو یہ کاغذ تبدیل شدہ ہے اور اس کی عمر اتنی لگتی ہے اور باقیوں کی عمر جو ہے نا وہ 4 سال پرانی ہے. یہ جو ہے نا یہ تو جدید کاغذ لگتا ہے، اس کے ابھی مسام اس طرح سے نہیں ختم ہوئے اور ویزیبلٹی اور اس کی کوالٹی وہ بتائیں گے کہ یہ ٹھیک ہے، یہ واقعی تبدیل شدہ کاغذ ہے. تو فورینزک آڈٹ. آڈٹ آف انرجی کنزمپشن،
چھت پہ تار پڑی ہوئی ہے کالج کے اور وہ ننگی پڑی ہوئی ہے اور وہ لیکیج اور وہ جو بارش کی وجہ سے اور بجلی کا میٹر سارے بٹن بند بھی ہوں تو بجلی چل رہی ہے، تو پھر انرجی کا آڈٹ پرنسپل صاحب نے راؤنڈ کیا کہ بھی کیا وجہ ہے کہ ہمارا بل 70,000 روپے کا ہے، یہ تو 15,000 روپے سے اوپر آتا نہیں تھا۔ پتہ چلا بیڈمنٹن جو کھیلنے آتے ہیں وہ رات کو لائٹ جلا کے چلے جاتے ہیں، تو انرجی کا بھی آڈٹ کریں نا کہ سوئی گیس لیک تو نہیں ہے، ٹیلی فون مس یوز تو نہیں ہو رہا، الیکٹریسٹی مس یوز تو نہیں ہوئی، محلے میں تو نہیں چل رہی۔ اسپیشل آڈٹ، اسپیشل اسٹڈیز، کسی خاص مد میں فراڈ ہو جائے تو اس کا کچھ عرصے 10 سال 5 سال کا آڈٹ کروانا۔ کمرشل آڈٹ، یہ جو ہمارے جو فرنیچر بناتے ہیں کوٹ دو گورنمنٹ کے، اور جو یہ بناتے ہیں ہمارے گجرات، جو ہم سرکاری طور پر فرنیچر لے لیتے ہیں ان کو ایڈوانس پیمنٹ کر کے، تو ان کا آڈٹ کمرشل آڈٹ ہے۔ پری آڈٹ جو خزانے والے آپ کا کرتے ہیں۔ تھیمیٹک آڈٹ، بہت سارے آڈٹ رپورٹوں کو سامنے رکھ کے یہ دیکھنا کہ آج کل سب لوگ کون سے فراڈ کا طریقہ نکالے کھڑے ہیں، یا پروکیورمنٹ میں کون سا ایسا رول ہے جو کہ یہ سارے آبزرو نہیں کر رہے، جی اینول پلاننگ اپلوڈ نہیں کر رہے، اور وہ جو بڈ سیکیورٹی ہے وہ بڈ پر لے رہے ہیں، ایسٹیمیٹڈ اماؤنٹ پر نہیں لے رہے، اور اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں۔ تھیمیٹک آڈٹ مین بہت ساری ریپیٹڈ آڈٹ پیراز کو سامنے رکھ کے جو دوسرے محکموں میں بھی وہی چل رہا ہے، تو پھر رولز ریگولیشن کو دیکھنا کہیں ہمارا رول تو غلط نہیں بن گیا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ اکاؤنٹیبلٹی کا ایک سائیکل ہے جس میں لیجسلیٹو یعنی پروونشل اسمبلی بل پاس کرتی ہے، وہ آتھورائز کرتا ہے سی ایم، ایلوکیشن ہوتی ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ سے اور آپ کے ایڈمنسٹریٹو ڈپارٹمنٹ سے، بجٹ آپ کے پاس آ جاتا ہے، اور پھر آڈیٹر جنرل، آپ اکاؤنٹس تیار کرتے ہیں، آڈیٹر جنرل آ جاتا ہے، وہ آڈٹ رپورٹ تیار کرتا ہے، اور آڈٹ رپورٹ کو پلیس کیا جاتا ہے 3 کمیٹیوں میں۔ ایک ہے ڈی اے سی ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی، ایک ہے ایس ڈی اے سی اسپیشل ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی، ایک ہے پی اے سی پبلک اکاؤنٹس کمیٹی۔ تو ڈی اے سی میں آرڈینری پیراز جو کہ ہلکے پتلے ہوتے ہیں، ہدایت نامے ہوتے ہیں جن کی سگنیفیکنس اتنی زیادہ نہیں ہے، وہ ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی میں ڈسکس ہوتے ہیں، اور وہ آپ کے ڈپارٹمنٹ کی ہوتی ہے، آپ کے ڈپارٹمنٹ کا سیکنڈ ان کمان، اور پھر فائنانس ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ اور آڈیٹر جنرل کا نمائندہ، یہ 3 لوگ بیٹھ کے ڈی ڈی او ان کو ایکسپلین کرتا ہے کہ کمیٹی صاحبان، کمیٹی ممبر صاحبان، یہ معاملہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، یہ ایسے ہے، تو آڈیٹر صاحب کی جو رائے ہے ہم اس سے اتفاق نہیں کرتے، آپ مہربانی کر کے ہمارے ساتھ اتفاق کریں۔ تو کمیٹی اگر اتفاق کر جائے تو پیرا سیٹل، اور اگر کمیٹی اتفاق نہ کرے تو وہ اپنا فیصلہ دے گی، وہ فیصلہ ڈائریکشن ہوگا، آپ کو اس کی تعمیل کرنی ہوگی، آپ کوئی کورٹ میں نہیں جا سکتے، بس یہ ہائیسٹ۔ پھر اسی طرح سے ایس ڈی اے سی کہ وہ جو ایکسیس پیمنٹ ہے، فراڈ ہے، امبیزلمنٹ ہے، مس پروکیورمنٹ ہے، وہ سارے ایس ڈی اے سی ہے، اسپیشل ڈپارٹمنٹل اکاؤنٹس کمیٹی۔ اور اسی طرح سے یہ ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ یعنی آپ کے ایجوکیشن سیکٹری اس میں بیٹھتے ہیں، چیئر کرتے ہیں، اور آڈٹ کا نمائندہ، اور جو آپ کے ہے فائنانس ڈپارٹمنٹ جو پیسے آتے ہیں، وہ یہ تینوں بیٹھ کے تو اس کا فیصلہ کرتے ہیں۔ پھر رپورٹس بیک ٹو دا لیجسلیچر، تو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی جو بھی فیصلہ کرتی ہے وہ واپس پروونشل اسمبلی کی ٹیبل پہ چلا جاتا ہے، وہ اس کو اوکے کر دیتے ہیں، اس میں اپوزیشن بھی ہوتی ہے، اپوزیشن بھی ہوتی ہے، ٹریری بینچز وہ بھی اس کو دیکھتے ہیں مسودے کو، اور پھر اس کو اپروو کر دیتے ہیں، اور جیسے ہی وہ اپروو کرتے ہیں تو اس کے منٹس جاری کر دیے جاتے ہیں کہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی نے غور و خوض کے بعد ڈی ڈی او کی بات سن کے، فائنانس کی بات سن کے، آڈیٹر جنرل کی بات سن کے یہ فیصلہ کیا۔
اور یہ بڑا تکلیف دہ بھی ہوتا ہے. اور میں ادھر پولیس ڈپارٹمنٹ میں یہ جو ہے نا یہی والا کام سارا ہر جگہ پہ میں اسے کرتا ہوں. اور یہ انٹرنل آڈٹ کے بہت سارے فنکشن ہیں وہ میں آپ کو پہلے ہی اس میں گوش گزار کر گیا ہوں. تو اب اس میں آپ کو کیا چاہیے کہ آپ کیا کریں، یہ ذرا دیکھ لیں کانسٹیٹیوشن آف اکاؤنٹس کمیٹی کہ وہ سیکٹری جو ہے نا وہ چیئرمین ہوتا ہے اور فنانس ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ، اور یہ پھر اپروپریٹ لیول آڈٹ ڈپارٹمنٹ کا نمائندہ. یہ لوگ بیٹھ کے تو اس کو یہ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں. اسی طرح سے ایس ٹی اے سی اور پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں عوام کے چنے ہوئے نمائندوں پر مشتمل کمیٹی ہوتی ہے، اور فائنانس کے سیکٹری فائنانس ہوتے ہیں، اور آڈٹ ڈپارٹمنٹ کے جو ڈی جی آڈٹ ہیں پروونس کے لیول پر وہ جو ہیں. تو جب کبھی آپ کے پاس انٹرنل آڈٹ رپورٹ آئے تو آپ مہربانی کر کے اس میں دیکھیں، ایڈوانس پیرے ہوں گے، آرڈینری، ان کے جوابات بنائیں. اب میٹنگ بلوائیں اور فوراً مطلب خود تگ و تو کر کے اپنے پیرے جو ہے نا وہ کٹوا لیں. یہ سلائیڈ ہے بڑی اہم، اس میں دیکھیں جب آڈٹ پیرا آئے گا تو اس میں جو ایڈوانس پیرے ہیں وہ ایس ٹی اے سی میں ہوں گے اور آرڈینری پیرے ڈی اے سی میں ہوں گے. پھر یہ ایڈوانس پیرے 1 مہینے کے بعد پرپوز ڈرافٹ پیرے بن جائیں گے. اگر آپ نے توجہ نہ دی تو یہ بھی ایس ٹی اے سی میں ہی ڈسکس ہوتے ہیں. اور آرڈینری پیراز میفڈیک بن جاتے ہیں، میمو فار ڈی اے سی. میفڈیک مینس میمو فار ڈی اے سی. یہ پھر پہلے ڈی اے سی میں ڈسکس ہوتے، اب یہ ایس ٹی اے سی میں ڈسکس ہوں گے. اور جب آپ کسی پر بھی توجہ نہیں دیتے تو پھر یہ ڈرافٹ پیرے بن جاتے ہیں، یہ پرنٹ ہو جاتے ہیں، پبلک کو دے دیے جاتے ہیں کہ انہوں نے یہ خرابیاں کی ہیں، اور پھر جواب دینا بھی مناسب نہیں سمجھ رہے پرنسپل صاحب. وہ پھر پبلک اکاؤنٹس کمیٹی میں چلے جاتے ہیں اور پھر وہاں پر کھنچائی ہوتی ہے کہ جی ہاں جی آپ نے کیا کیا ہے اور آپ کو کیا کرنا چاہیے تھا. تو ہمیں چاہیے کہ یہ اچھا یہ ایک سلائیڈ ہے، میں سر ریکویسٹ کروں گا کہ ان کا ذرا یہ سوال جواب کا ٹائم آ گیا ہے، ذرا کھول دیں پلیز. آصف صاحب کو ریکویسٹ کروں گا کہ ذرا مائک جی. السلام علیکم سر، یہ نظر شریف بول رہا ہوں اسلامیہ کالج سے. سر چھوٹے چھوٹے 2-3 کوشچنز ہیں اس میں. سر آپ نے ایک تو یہ بتایا کہ جو انٹرسٹڈ پارٹیز ہیں، انٹرسٹڈ پارٹیز جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو جو ہے وہ فائنینشیل اسٹیٹمنٹ اور آڈٹ پبلش آڈٹ جو رپورٹ ہوتی ہے اس میں ان کا اسٹیک ہوتا ہے. تو اس میں سر ذرا کائنڈلی یہ بتائیے گا کہ جو آڈٹ رپورٹ ہے وہ لیگلی ظاہر ہے کہ اس کو پبلش کرنا ہوتا ہے. تو کل ہم نے ٹریننگ کے اندر یہ چیز پڑھی کہ اگر کوئی سرکاری اہلکار اپنے ڈپارٹمنٹ کے سیکرٹ کو جو ہے وہ پبلش کرتا ہے یا اس کو لوگوں کے سامنے لاتا ہے تو وہ کنڈکٹ کی خلاف ورزی ہے. اور ایک طرف ہمارے ہاں اب نیا رول بھی بن گیا ہے کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ، کہ ہر بندہ جس کا کسی بھی معاملے میں کوئی سٹیک ہے تو وہ انفارمیشن لے سکتا ہے. تو یہ تینوں چیزیں جو ہیں یہ آڈٹ کی انڈیپینڈنٹ اوپینین جو پبلش ہوتی ہے اس کی اسپرٹ کے خلاف ہے. تو یہاں پہ یہ آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دوسرا سا چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ اس وقت پہلے پاکستان میں فائنینشیل آڈٹ ہوا کرتا تھا، اب جو نیا کنسیپٹ بڑے بڑے نئے کنسیپٹ اس کے اندر آ رہے ہیں، تو جس طرح فائنینشیل آڈٹ کے اوپر جو ہے وہ لائبلٹی بھی فکس ہوتی ہے، پینلٹیز بھی پڑتی ہیں، جو پرفارمنس آڈٹ ہے پرفارمنس آڈٹ کے اوپر بھی کوئی پینلٹیز کا سسٹم ہے؟ اور تیسرا سا چھوٹا سا یہ سوال ہے کہ جو آپ نے مینڈیٹ بتایا اس کا آڈیٹر کا، کہ آڈیٹر کا مینڈیٹ یہ ہے کہ وہ ایگزامینیشن کر سکتا ہے، انکوائری کر سکتا ہے یا ڈاکومنٹس چیک کر سکتا ہے. تو یہ جو گورنمنٹ کے اکاؤنٹس ہیں اس کے اندر
کیا کوئی فزیکل ویریفیکیشن کا بھی کانسیپٹ ہے کہ اگر آڈیٹر چاہے تو ادر دین دا ریلیونٹ سپورٹنگ ڈاکومنٹری ایویڈنسز کے علاوہ تو وہ فزیکل ویریفیکیشن بھی کر سکے؟ تو کیا اس کا بھی کوئی کنسیپٹ ہے؟ تو یہ سر کائنڈلی جواب دیجیے گا. جی بہت اچھے سوال آپ نے کیے ہیں. مجھے صرف یہ دیں کہ میں وہ کتاب اٹھا لوں. جی سب سے پہلی بات تو سنیں جی کہ آڈٹ پیراز. تو آڈٹ پیراز جب تک پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ایک گرین رنگ کی کتاب ہوتی ہے، جب وہ پرنٹ کر دیتے ہیں تو وہ پبلش ہو جاتی ہے. اس سے پہلے یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہوتا ہے اور اس کو کوئی بھی جو ہے کسی کو نہیں دکھا سکتا، حتیٰ کہ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ کے مطابق کوئی مانگے تو پھر آپ اس کو یہ کہہ سکتے ہیں، یہ میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں کہ وہ نہیں لے سکتے. اب تو ہر بندہ ہی ریکارڈ دیکھنا چاہ رہا ہے، تو اس میں ایگزمپشن ہے. یہ رول ہے 13 پنجاب انفارمیشن کمیشن کی طرف سے جو کتاب چھپی ہے اس میں ہے. آپ اس کی ویب سائٹ پہ بھی دے سکتے ہیں، دی پنجاب ٹرانسپیرنسی اینڈ رائٹ ٹو انفارمیشن ایکٹ. تو اس میں جو ایچ ہے اس میں اس کا ڈسکلوجر جو ہے نا وہ منع ہے. 13 سب رول 1 اور پھر اس کی کلاز ایچ، اس میں لکھا ہوا ہے کہ جو چیز ابھی کہیں کنسیڈر ہونی ہو تو وہ جو ہے اپنی فائنل شکل میں نہیں ہے، ابھی ڈسکس ہی نہیں ہوئی، تو اس کو نہیں دکھایا جا سکتا. وہ سیکرٹ ہے، وہ منع ہے. اس کو وہ پبلک ڈاکومنٹ نہیں ہے، اس کو کوئی نہیں مانگ سکتا. آڈٹ پیرا لگا، ابھی یہ ڈی ایس سی ایس ڈی ایس سی میں ڈسکس ہوگا. جب ڈسکس نہیں ہو، ہاں ڈسکس ہو جائے، اس میں سزا ہو جائے یا وہ سیٹل ہو جائے، جو مرضی ہے لے جائے اس کی کاپی، لیکن اس سے پہلے نہیں لے سکتا. یہ میں نے آپ کو قانونی طور پر آپ کو عرض کر دیا ہے، باقاعدہ پڑھ کے سنا دیا، حوالہ دے دیا. حالانکہ ویبنار پہ چونکہ میں اپنے آفس میں بیٹھا ہوں تو چونکہ میرے ہر طرف کتابیں بکھری پڑی ہیں اور یہ روزانہ ہی شیلف سے نکلتی ہیں اور روزانہ رکھی جاتی ہیں کہ کتنے کیسز آتے ہیں اور اس میں حوالہ دینا ہوتا ہے. اس لیے میں آپ کو حوالہ دینے میں کامیاب ہو گیا کہ آڈٹ پیرا از اے سیکرٹ ڈاکومنٹ اینڈ اٹ کین ناٹ بی until and unless it is considered by the committee and decided کہ پیرا درست تھا. پھر یہ ایشو ہو سکتا ہے، پھر آپ جس کو چاہیں دے دیں اور وہ پھر آپ روک بھی نہیں سکیں گے. ادروائز اگر کوئی اپیل میں جائے گا تو آپ کمیشن میں جا کے بتائیں گے کہ یہ ابھی راہ حالت میں ہے، خام حالت میں ہے، یہ ایک آڈیٹر کی اوپینین ہے، ابھی ہم نے اس پہ جسٹیفیکیشن دے کے اس کو ڈسکس کرنا ہے، یہ اپنی پراپر فارم میں نہیں ہے. اگر لوگ اسی کو لے کے ہمارے پیچھے پڑ جائیں گے، اپنا بھی وقت ضائع کریں گے، ہمیں بھی کام نہیں کرنے دیں گے کہ دیکھو جی یہ ہو گیا، دیکھو جی. وہ خود ٹرائل شروع کر دیں گے، خود اس کو جو ہے نا کھچڑی پکانا شروع کر دیں گے. پراپر فورم جو بنے ہوئے ہیں، ہاں ادھر فیصلہ ہو جائے، منٹس باہر آ جائیں، وہ کہہ دیں سیٹل، لے جاؤ جی، یہ بھی لے جاؤ، یہ منٹس بھی لے جاؤ، شاباش، جاؤ اس کو جو ہے چٹنی بنا کے کھاؤ. اور اگر ادھر ہو گیا ہے کہ انکوائری کرو، سزا یا فیصلہ ہو گیا ہے کہ بھئی پیسے جمع کراؤ، تو پھر بھی یہ فیصلہ ہو گیا کیونکہ کنسیڈر ہو گیا پراپر فورم پہ. تو جب تک کنسیڈر نہ ہو یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ ہے، اور اس کو جو بھی انکشاف کرے گا یا دے گا وہ گناہ گار ہوگا قانون کی نظر، اور اس کو سزا ہو سکتی ہے. جی دوسرا آپ کا تھا ایک سوال. جی میں یہ پہلے سوال سے آپ میں نے جی 100% مطمئن ہو گیا. جی بالکل ٹھیک ہو گیا. جی اچھا جی دوسرا سوال تھا پرفارمنس جو ہے نا
آڈٹ کے کنسپٹ کے اوپر کوئی پینلٹیز بھی ہیں یا صرف فائنینشیل irregularities کے اوپر پینلٹیز ہیں؟ کیونکہ پرفارمنس جو ہے سنیں، ہاں پرفارمنس میں صرف یہ دیکھا جاتا ہے کہ کیا اس ادارے کو بند کر دیا جائے، کیا پاپولیشن ویلفیئر ڈپارٹمنٹ کو بند کر دینا چاہیے، آبادی تو نہیں کام کر سکے، کیا اسی طرح سے اور بہت سارے محکمے ہیں، کیا ان کو چلنے دینا چاہیے؟ اگر لوکل باڈیز کا بغیر فنکشنن کے وہ اتنا عرصہ گزار لیں اور ان کے مطلب کوئی بھی نہ ہو تو ملک تو چل ہی رہا ہے، تو پھر کیا یہ اتنے سارے ادارے، اتنے سارے لوگ بغیر تنخواہ لے کر، بغیر کام کے تنخواہ لے رہے ہیں، تو یہ تو درست نہیں ہے نا۔ کون سا محکمہ ہے جو ہم نے، کون سی اتھارٹی ہے جو صحیح بنائی ہے، کون سی اتھارٹی ہے اب اس کا فنکشن ختم ہو گیا، اسے بند ہو جانا چاہیے اور لوگوں کو واپس بھیج دینا چاہیے۔ تھینک یو ویری مچ، آپ نے پروجیکٹ کر لیا، ناؤ تھینک یو ویری مچ۔ تو یہ پرفارمنس آڈٹ اسی طرح سے ہوتا ہے۔ فرض کریں سیف سٹی بنائی ہے، سیف سٹی سے جرائم کم ہوئے ہیں تو ویری گڈ، اور اگر جرائم نہیں کم ہوئے تو پھر یہ تو ٹھیک نہیں ہے۔ اسی طرح سے اور بہت سارے محکمے ہیں اور بہت ساری چیزیں۔ اچھا، کسی کو امپروو کرنے کے لیے یونیورسٹی ہے، کالج ہے، بورڈز ہیں، دوسری چیزیں ہیں، یہ سارے مطلب ہے کہ بھی بعض اوقات ایسی پالیسیز آتی ہیں تو ان کو دیکھا جاتا ہے کہ اس پالیسی کی روشنی میں اس محکمے کو برقرار رکھنا ہے یا نہیں، تو پرفارمنس آڈٹ کیا جاتا ہے۔ پرفارمنس آڈٹ میں اس طرح سے سزا نہیں ہوتی انڈیویجول کو، وہ پورے ادارے کو پھر ہدایت دی جاتی ہے، یا تو رولز تبدیل کیے جاتے ہیں۔ ہاں جی۔ اور جو تیسری بات تھی سر وہ یہ کہ کیا آڈیٹر کے پاس یہ اختیار ہے کہ فزیکل ویریفیکیشن جو ہے، جی ہاں، فزیکل ویریفیکیشن کی بات ہے؟ سنیں، ٹھیک ہو گیا جی۔ یہ جو ہمارا ہوتے ہیں نا جی آڈیٹر صاحبان جی، ان کے بارے میں آپ نے پوچھا کہ وہ جی میں نے یہ پوچھا کہ فزیکل ویریفیکیشن کر سکتے ہیں یا نہیں۔ اچھا سنیں، other than relevant supporting documentary evidence، مثلا ووچر تو ہے، میں سمجھ گیا، میں سمجھ گیا سر۔ یہ پی ایف آر نوٹ کریں، پی ایف آر والیوم 1 پنجاب فائنانشل رولز والیوم 1 چیپٹر نمبر 15 چیپٹر نمبر 15 اس کے اندر سر یہ لکھا ہوا ہے کہ آڈیٹر جو ہے وہ از خود جو ہے نا فزیکل ویریفیکیشن نہیں کہے گا، اگر مینجمنٹ اس کو ریکویسٹ کرتی ہے کہ آڈیٹر بھائی صاحب آپ ہمارے فزیکل ویریفیکیشن کر دو، تو وہ فزیکل ویریفیکیشن کریں گے۔ یہ الفاظ اس کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ جی بہت شکریہ صاحب جی۔ تو اب یہ سافٹ میں موجود ہے، آپ اس کو ڈاؤن لوڈ کریں، فائنانس ڈپارٹمنٹ کی ویب سائٹ پہ پڑی ہوئی ہے، اور کنٹرول ایف کر کے لکھیں لفظ آڈٹ، تو وہ آپ کو جو ہے نا جہاں اور بھی آڈٹ کے لفظ استعمال ہوں گے، لیکن یہ آپ کو چیپٹر نمبر 15 کے یہ 15.4 ہے یا 15.5 ہے، وہاں جا کے لا کے کھڑا کر دے گا، وہاں پہ لکھا ہوا ہوگا کہ آڈیٹر جو ہے نا نارملی ناٹ مطلب ہے کہ الاؤڈ ٹو فزیکلی ویریفائی دی، کیونکہ اس کا ثبوت یہ ہے کہ اگر آڈیٹر کو کہا جائے کہ تو فزیکلی ویریفائی کر لیتا تجھے فراڈ کا پتہ چل جاتا، وہ کہتے ہیں میں تو نہیں کر سکتا، اس وقت وہ یہ جواب دیتے ہیں کہ میں نہیں کر سکتا اس رول کے مطابق۔ آپ دیکھیں نا ہر جگہ پیمنٹ ہوئی پڑی ہے، کیا خزانے والے جو پری آڈٹ کر رہے ہیں یہ جا کے موقع چیک کرتے ہیں کہ سڑک بنی ہے کہ نہیں بنی؟ اس کو تو نہیں پتا یہ بلڈنگ بنی ہے یا نہیں بنی، یہ ریپیئر ہوئی یا نہیں ہوئی، وہ تو ڈی ٹی او ذمہ دار ہے۔ تو آڈیٹر کو کیسے پابند کیا جا سکتا ہے؟ ہاں اس میں یہ ضرور لکھا ہوا ہے کہ جب کبھی مینجمنٹ یا اتھارٹی اس کو اسپیسیفکلی مدعو کرے کہ بھائی جی آؤ اور اس کو فزیکلی چیک کر کے ہمیں رپورٹ دو، تو پھر وہ کر سکتا ہے، ادروائز اس کے خلاف اس میں وہ نہیں ہوتا، وہ ٹرانسگریشن ہے، کیونکہ اس رول میں یہ وضاحت کر دی گئی ہے۔ And that will be an investigation or audit when he will called for some specific purpose. That will be an investigation or it will be an audit. جی وہ فزیکل ویریفیکیشن ہی کہلائے گی،
ٹھیک اگر ہو گیا الاؤ سر. کر دی جائے. سر بہت مہربانی سر, بہت نوازش, بہت شکریہ سر. جی جی جی. اور فزیکل السلام علیکم ویریفیکیشن اسی طرح سے کیری آؤٹ کرے گا جس طرح سے اسی میں ہی فزیکل ویریفیکیشن کیری آؤٹ کرنے کی تمیز لی ہوئی ہے. جی بہت شکریہ سر. جی السلام علیکم جی. سر. سوال جی. اچھا سب السلام لوگ یہ علیکم. بھی سوچتے رہیں, اچھا سب لوگ ایک میرا سوال سوچتے رہیں. آپ کے سامنے پلرز آف اکاؤنٹیبلٹی کے ایک سلائیڈ نظر آ رہی ہے. کائنڈلی ذرا بتائیں کہ یہ جو ہے اس میں کون سا جو پلر ہے وہ سب سے زیادہ خوفناک اور خطرناک ہے, آپ نے وہ چن کر بتانا ہے. جی سوال. جی سر یہ سوال. لاسٹ والا, جی یہ لاسٹ والا فیئرنیس کی وجہ سے. ہاں لاسٹ والا بالکل ٹھیک ہے. یہ سر یہ ہمارے خودی جو ساتھی ہے نا, ہی یہ ہمارے جو ہے نا, جی ہاں جی بالکل صحیح فرمایا. آگے جی. جی سوال. السلام علیکم سر. جی وعلیکم السلام. سر یہ فیئرنیس جو ہے نا, یہ بھیدی جو ہے یہ زیادہ خطرناک ہے باقی تمام بالکل چیزوں ٹھیک ہے. سے. ایگریڈ. ہاں جی بالکل. اور میرا سب ایک سے سوال ہے زیادہ. سر میرا جی ایک سوال ہے جی بولیں. کہ اگر آڈٹ پیرا لگ جائے جی جی. تو اس کو کس سٹیج پر جو ہے نا یہ آسان ہوگا کہ اس کی سیٹلمنٹ کروا دی جائے؟ جی وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی سے پہلے سیٹل ہونے کے چانسز ہیں. ویسے تو آپ پیرا لگنے نہ دیں, لگ جائے تو اسی وقت آڈیٹر کے سامنے اسی وقت اس کو کمپلینس کر کے کٹوا لیں. تھینک یو. جی ضد کر کے نہ بیٹھے سر رہیں. یہ لاسٹ والی, یہ جو لاسٹ والی آئٹم ہے اس کی ایبریویشن کیا چیز بنتی؟ پی سی سی سر یہ پیئرنیس ہے. پیئرنیس آپ کا کولیگ جتنا بڑا دشمن آپ کا کولیگ ہوتا ہے اتنا نہ نیب ہو سکتا ہے نہ میڈیا, یہی باہر جا کے بتاتا ہے. اور اس کے پیچھے بھی آپ کا رویہ ہے. جب آپ ایک جگہ کام کرتے ہیں تو آپ کا رویہ درست ہے تو لوگ آپ کو معاف کر دیتے ہیں, آپ کی غلطی بھی معاف کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں یار اوورآل اچھا تھا. ورنہ لوگ تو سارا دن ایک دوسرے کو ڈسکس کرتے رہتے ہیں نا کہ یہ کیسے ہے, یہ کیسے ہے, یہ کیسے ہے, وہ کیسے ہے, یہ کیویں بیٹھا سی ہے, کیویں گل کیتی ہے, یہ گل دے پیچھے کیا ہے, یہ کون سی فریکوینسی پہ بات کر رہا تھا, یہ. اور پھر کلابے ملا کے نا آپ خاموش بھی بیٹھے رہیں تو وہ مخالفت میں کہے گا یہ آپ میرے خلاف سوچ رہا ہوگا, چاہے آپ درود شریف پڑھ رہے ہوں. تو یہ جو ہے نا ہم سب جو ہے نا وی آر ورکنگ آن دا فیس آف انسرٹنٹی, ایمبیگوٹیز, لیک آف کانفیڈینس, لیک آف ٹرسٹ. ہم بالکل ایٹ سٹیک ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے. پھر جب ہم راز و نیاز کرتے ہیں تو پھر وہ آپ کو سواری کرتا ہے, ہاں ہون میں تیرا پتہ لگ گیا. پھر وہ وہاں جا کے مارتا ہے جہاں پانی نہ ملے. اور پھر جب اس کو آڈٹ پیرا یا کوئی چیز ہو جائے تو پھر اس سے پوچھتا ہے تھوڑا کی بنیا, سنے تھانو یہ ہو گیا, تھانو وہ ہو گیا. سر اس کی بنیادی وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ ہم لوگ بہت ساری جگہوں پہ ایکسیڈینشلی ڈی ڈی او بن جاتے ہیں. جی ہاں, ہاں شوقیہ, ہاں جی بالکل ٹھیک آپ نے فرمایا. تو ایک ہاں جی ایک سلائیڈ ہے جو میں آپ کو اس میں دینا چاہتا ہوں. یہ جو آپ ہیں سجیشن یہ ہے گڈ گورننس کو خیال رکھیں, مینٹیننس آف ریکارڈ ٹھیک ہے, آپ کا رویہ ٹھیک ہونا چاہیے بس وہاں پر, اور رولز ریگولیشن کی طرح سوچیں. رولز سر وسیم بات کرنا چاہ رہا ہوں. جی جی جی. اور ڈی ڈی سی ڈی جی خان ہوں. سر تھوڑا سا آپ مجھے گائیڈ کریں گے, یہ آپ نے ڈی ڈی او کا رول تو ماشاءاللہ بہت زبردست بتایا, آئی ریئلی اپریشیٹ دیٹ. تھوڑا سا جو کو سگنیٹری ہوتے ہیں ڈی ڈی اوز کے ساتھ ان کا کیا رول ہوتا ہے, اور آڈٹ پیرا تو یوزلی ڈی ڈی او پہ لگتا ہے, تو کیا اس کی کوئی رسپانسبلٹی کو سگنیٹری پہ بھی فکس کی جا سکتی ہے؟ جی سنیں, دیکھیں جس ڈاکومنٹ پہ جس کے دستخط ہوں گے وہ اس کا ذمہ دار ہوگا. کسی ڈاکومنٹ پہ جتنے لوگوں کے سائن ہوں گے وہ اس کے ذمہ دار ہوں گے. یہ تو بنیادی بات ہے. اب کون زیادہ اور کون کم یہ تو سویٹ ویل ہے انکوائری کمیٹی کی یا انکوائری آفیسر کی کہ وہ کس طرح سے اس کو دیکھتا ہے حصہ بقدر جسہ. جہاں تک برسر کی بات ہے جو کہ وہ سگنیٹری ہوتا ہے, اگر وہ پرچیز کمیٹی میں بھی شامل ہے
تو پرچیز کمیٹی نے جو غلطی کی ہے ایویلیوشن کمیٹی نے تو وہ اس کا بھی مرتکب ہوگا. اگر وہ پرنسپل ہے تو پھر وہ سینکشن دینے میں بھی مرتکب ہوگا. اگر فرض کریں کہ ایک برسر جو کسی کمیٹی کا ممبر نہیں ہے, صرف کو سیگریٹری, چونکہ ایک شرط ہے کہ جب چیک کے جو ہے نا 2 سگنیچر ہوں گے تو وہ وہاں ویلڈلی ہوگا, تو تب مطلب ہے کہ بھی یہ ہو سکتا ہے. تو ذرا یہ دوسری تیسری دفعہ سوال آ رہے ہیں میرے سامنے, آپ ذرا غور سے سن لیجئے. مطلب ہے کہ اس کا فیٹ کیا ہے, اس کی قسمت کیا ہے یہ برسر کی. نمبر 1, ڈی ڈی او اکاؤنٹ اب رکھنے کا کوئی جواز نہیں رہا جہاں تک کہ پبلک اس کا تعلق ہے. کنسولیڈیٹڈ فنڈ جو خزانے سے چیک آتے ہیں وہ اس پر تو اس کے کوئی دخصت نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور اب وینڈر پیمنٹ ہو رہی ہے ہر جگہ پہ, تنخواہوں کی پیمنٹ لوگوں کے گھروں میں ان کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہی ہے, اور کنٹیجنسی کی پیمنٹ ڈائریکٹ وینڈر کو ہو رہی ہے. تو اس میں برسر کا کوئی دوسرا تعلق ہی نہیں ہے. جہاں تک تعلق ہے آپ کے کالج کے فنڈز کا, اس میں جو آپ کا بینک اکاؤنٹ کھلا ہوا ہے کالج کا, یا 1 2 3 4 جتنے بھی کھلے ہوئے ہیں, ان کا جو ہے اس میں یہ واقعی آپ کے دخصت ہونے ضروری ہیں. اگر اس سے پہلے آپ کسی فیصلے میں اور کسی دوسرے ڈاکومنٹ پہ آپ کے سائن نہیں ہیں, تو پھر جب چیک پہ سائن کریں گے تو خاص خیال رکھیں کہ آپ جس کو چیک دے رہے ہیں وہ بندہ درست ہے. وہ درست بندے کو چیک کرنے کا کیا طریقہ ہے کہ 7000 پر اس کا شناختی کارڈ نمبر دے کے بھیجیں. جیسے میں محمد ارشد بیگ کا شناختی کارڈ نمبر آپ موبائل کے ذریعے بھیجیں نادرہ کو. نادرہ کہہ دے کہ محمد ارشد بیگ اور والد محمد اکبر بیگ, تو یہ ٹھیک ہو گیا, یہ ٹھیک ہو گیا. یہ بندہ جو ہے نا یہ اس وقت موجود ہے, یہ فوت شدہ بھی نہیں ہے, یہ جو ہے افغانی بھی نہیں ہے, یہ ریزیڈنٹ ہے پاکستان کا, اقامہ ہولڈر ہے, بالکل ٹھیک ہو گیا. پھر یہ پیمنٹ لے رہا ہے اے بی سی کمپنی کی. تو آپ چیک جاری کرنے سے پہلے FBR فیڈرل بورڈ آف ریونیو کی پورٹل پر جائیں اور اس پورٹل پہ جا کے اس کا STRN نمبر انسرٹ کریں. اگر وہ کہہ دے کہ یہ ایکٹیو ہے تو وہ بھی ویریفائی ہو گیا. تیسرے نمبر پر بھائی آپ ان کا آپس میں رشتہ ہے یا نہیں. کمپنی میں تو بہت سارے لوگ کام کرتے ہیں, کمپنی میں ڈائریکٹرز بھی ہوتے ہیں, مینیجرز بھی ہوتے ہیں, لیول 1 2 3 اور کارندے بھی ہوتے ہیں, لیکن کمپنی نے کس کو آتھورائز کیا ہے, اور وہ جو اتھارٹی لیٹر جاری کیا ہے اس کو ہم کہتے ہیں پاور آف اٹارنی. تو جو پاور آف اٹارنی اس کو جاری کیا گیا ہے ٹو ریسیو دا پیمنٹ, ٹو سپلائی دا گوڈس, ٹو انٹر انٹو دا کانٹریکٹ, وہ باقاعدہ جو ہے جس طرح ہم زمین مکان بیچتے خریدتے ہیں اور وہ رجسٹری ہوتا ہے, پاور آف اٹارنی بھی رجسٹرڈ ہوتا ہے, اور وہ محافظ خانے میں کمرہ نمبر فلاں, ریک نمبر فلاں, رجسٹر نمبر فلاں کے فلاں صفحے پر چسپاں ہوتا ہے, یا وہاں پہ وہ تحریر لکھی ہوتی ہے جس کی فوٹو کاپی آپ کے ہاتھ میں ہوتی ہے. چاہے وہ فرم کا پارٹنر ہو, انڈیویجول میں تو یہ نہیں ہوگا, لیکن فرم, ایسوسیشن آف پرسن اور کمپنیز کی صورت میں اور جوائنٹ وینچر کی صورت میں جب تک وہ آپ کو پاور آف اٹارنی نہ دکھائے, ڈونٹ میک دا پیمنٹ. آپ اس چیک کو سائن نہ کریں. جب آپ کی تسلی ہو جائے, اس کا شناختی کارڈ کی تسلی ہو جائے, آپ اس کی کاپی لے لیں, اور قبض الوصول پر جب آپ اس کو چیک دیتے وقت اس کا نام, ولدیت, اس کا ایڈریس لکھیں تو اس کی شناختی کارڈ, اس کی ایک کاپی بھی لے لیں اس سے, اور یہ سارا عمل بھی کریں جو میں آپ کو بتایا. اور پھر اس کے صرف دخصت نہ کریں بلکہ اس کا تھمب امپریشن بھی لیں, خاتون کی صورت میں دایاں اور مرد کی صورت میں بایاں, تو وہ کریں. اور یہ سارا کچھ کرنے کے بعد چیک پہ بھی سائن کریں, اور اس قبض الوصول جسے ہم ایکوٹینس رول کہتے ہیں اس کے آخر میں بھی سائن کریں کہ آئی سرٹیفائی دیٹ دی اماؤنٹ فلاں ہیز بین ڈسپرس ٹو فلاں ان مائی پریزنس. میں نے اپنے سامنے اس زندہ شخص کو
in my presence, and his signature and thumb impression and power of attorney verified. یہ ہے جی صحیح طریقہ جو کوئی نہیں کر رہا، آپ نے پہلی دفعہ سنا ہوگا. کیا کہتے ہیں آپ؟ ایگزیکٹلی سر ایسا ہی ہے. اور بس کہ مجھے پوچھنا بھی یہی تھا کہ یہ ساری جو فارمیلٹیز آپ نے بتائی ہیں یہ بیسیکلی ڈی ڈی او کی رسپانسبلٹی ہوتی ہے. کو سگنیٹری یوزلی فگرز کو چیک کر کے کہ جی اتنی اماؤنٹ فرض کریں اس کے ایکسپینڈیچرز ہوئے ہیں اور اتنے کا چیک جا رہا ہے. موسٹلی ہم یہ دو چیزیں ٹیلی کر کے دے رہے ہیں. پیچھے سے کیا فارمیلٹیز ہیں، یہ ڈی ڈی او کا رول ہوتا ہے کہ وہ اس کو فلفل کرے تمام رسپانسبلٹیز. جی بالکل جناب. ہاں پیچھے پرچیز کا پروسیس اڈاپٹ نہیں ہوا، کچھ اور پرابلم ہے، اس کے آپ ذمہ دار نہیں ہیں کیونکہ ان کاغذات پہ آپ کے سائن نہیں. اگر ان کاغذات میں بھی جس ڈاکومنٹ پہ جس کے سائن ہے وہ اس کا ذمہ دار ہے. اور ایک چیک دیکھتے وقت یہی دیکھنا چاہیے کہ یہ شخص حیات ہے، یہ ریلیونٹ پرسن ہے، اس کو آتھورائز کیا گیا، یہ اسی کمپنی کا ہے، کمپنی زندہ ہے، ایکٹیو ہے، اور یہ بھی زندہ ہے، ایکٹیو ہے. لے لے بھائی پیمنٹ، چاہے پیچھے مس پروکیورمنٹ ہوئی پڑی ہے، اس سے آپ کا کوئی واسطہ نہیں ہے. اور اگر اس میں بھی آپ کا حصہ ہے تو پھر یہ وہ ہر جگہ پہ ہے آپ کا حصہ. کلیئر ہوگی بات سر؟ یہ ویب سائٹس ہیں جن کا آپ خیال رکھیں گے، ہر چیز سافٹ میں موجود ہے اور کنٹرول ایف کے ساتھ. تو یہ میں ایک آپ کو آخری اپنی سلائیڈ ہے، یہ ریسرچ کے حوالے سے ہے. میں خود احتسابی کا جس نے شروع میں وعدہ کیا تھا کہ اکاؤنٹیبلٹی، تو میں نے پورے ورلڈ میں ایک اپنی ریسرچ کی، اس میں یہ 3 الفاظ میرے سامنے آئے کہ تزکیہ نفس. اس کو پھر جتنے بھی میرے پاس کیسٹ لیٹر اور ای میلز آئیں تو میں نے سب لفظوں کو پڑھا، اور اس میں سے جو سب سے زیادہ لفظ استعمال کیا گیا تھا وہ تزکیہ نفس ہے. یہ ہے آپ کا اپنے رب کے ساتھ، پروردگار کے ساتھ آپ کا رابطہ، کہ آپ اس کو کس طرح سمجھتے ہیں صحیح معنوں میں، اور اس کو دیکھ بھی رہے ہیں، یا کم از کم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے ہر وقت. تو پھر یہ آپ کا ان کا رابطہ ہے. وہ کب قریب ہوتا ہے جب آپ اس کو پیش ہو سکتے ہیں، اور کس طرح سے آپ کی 5 مرتبہ ملاقات ہوتی ہے، اور اس کا کیا معیار ہے. یو نو بیٹر. ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ضرور ہمیں وہ دعائیں اور اللہ تعالیٰ کے قربت حاصل کرنے کے طریقے، اور چونکہ ہماری نسبت نبی پاک کے ساتھ ہے تو یہ بڑی بات ہے، لیکن ہمیں اس نسبت کو مس انڈرسٹوڈ بھی نہیں کرنا چاہیے. لوگوں کے حقوق علیحدہ ہیں، اللہ پاک کے احکامات اور حقوق علیحدہ ہیں. تو یہ کس طرح سے چل رہا ہے، یہ آپ کا معاملہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا. تو وہ فلاح پا گیا جس نے اپنے آپ کو سرخرو کر لیا، جس نے اپنا تزکیہ کر لیا. تو ہم نے آج تک جتنی بھی کہیں کوئی کی ہے غلطی شلطی، تو وہ ہمیں چونکہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے. یہ دل نہیں تخت خدا ہے، اور تخت خدا پہ خدا خود مسند نشیں ہے. تو ہمیں اپنے دل میں نفرت، کدورت، بغض، جھوٹ، ایسی گندی چیزوں کو نہیں پالنا چاہیے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے براجمان ہونے کی جگہ ہے. اسے بہت پاک صاف ہونا چاہیے. تو ہر بندہ اپنا ہی کر سکتا ہے، دوسرے کا دوسرا کر ہی نہیں سکتا، نہ اس کو اجازت ہے، نہ ایک شخص کا دوسرے کے ساتھ مقابلہ ہو سکتا ہے. تو یہ تو رہی روحانی بات. اب آ جائیں کہ یہ خود احتسابی وہیں سے ڈرائی ہوئی ہے. یہاں بجٹ بھی ہے، برسر بھی ہے، چیک بھی ہے، ایف بی آر بھی ہے، ریکنسیلیشن بھی ہے، گھوسٹ پیمنٹ بھی ہے، اور لالچیں بھی ہیں، اور پھوتی خانی بھی ہے، اور والدین بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ذمہ داریاں بھی ہیں، رشتہ داری بھی ہے، اور ہر جگہ پہ بھی ہم پورے نہیں پا رہے، اور آڈٹ بھی ہے. تو یہاں پہ آپ کو چاہیے کہ آپ خدا خوفی محسوس کرتے رہیں ہر لمحہ، اور نبی پاک کے صدقے ان کا تسلط لیتے ہوئے، ان کے علاوہ کسی کا تسلط نہیں لینا. اگر کسی کا تسلط آپ لیتے ہیں تو پھر یہ شرک کے زمرے میں چلا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ سے بخشے جانے کی امید کے ساتھ
آپ اپنا رویے سے، اپنے ہاتھ سے، اپنی زبان سے، اپنی آنکھوں سے کسی کو بھی تکلیف نہ پہنچائیں، اور اگر کہیں پہنچ چکی ہے تو دو زانو ہو کے معافی مانگ لیں، زندگی میں ہی مانگ لیں، بعد میں یہ آپشن نہیں رہے گی، یہ پھر ڈرافٹ پیرا بن جائے گا، یہ پھر پرنٹ ہو جائے گا، اور پھر جس طرح کیش بک اور پاس بک ہوتی ہے، کیش بک ڈیبٹ سائڈ کریڈٹ سائڈ، اسی طرح پھر گناہ اور ثواب، اور پھر دائیں ہاتھ اور یا بائیں ہاتھ میں، تو یہ اسی پہ منحصر ہے۔ تو ہیئر آئی واز اسٹک، میں نے پھر ان سب کو دوبارہ لکھا کہ بھئی یہ جو خود احتسابی ہے یہ کیسے کرنی ہے، تو انہوں نے کہا نظر، تو یہ نظر جو ہے نا آپ کی بڑی گہری ہونی چاہیے، نظر جو ہے پتھر پاڑ ہونی چاہیے، یہ جو نظر ہے یہ اس طرح سے ہونی چاہیے کہ آپ جہاں دیکھیں آگ لگ جائے۔ یقیناً آج کے بعد آپ ان معاملات کو دیکھیں گے تو اگر برسر کی حیثیت سے دیکھیں گے تو لگ سب کو پتہ جائے گا کہ آج ان کی جو آنکھ ہے بہت گہری ہے۔ اب جو یہ دیکھ رہے ہیں نا یہ مرد مومن کی آنکھ ہے، تو وہ تو علامہ بھی بتا گئے اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں کہ یہ تینوں لفظوں کا معنی، میں تو ایسے ہی صرف شو کرا رہا ہوں آپ کو بھی، یہ بھی ہوتے ہیں۔ آپ کی نظر مسلسل ہونی چاہیے اور آپ کی نظر ہر معاملے پہ ہونی چاہیے، اور یہ صرف آپ کی نظر نہیں بلکہ اپنے آپ کو بھی کسی ایسے بزرگ کی نظر میں لے آئیں جو بزرگ کسی محفل میں بیٹھے ہی بیٹھے آپ پر نظر ڈالیں۔ ملتان شہر تو بھرا پڑا ہے ماشاءاللہ ایسے لوگوں سے، تو ان کی محفل میں بیٹھیں جہاں خدا اور نبی کی محبت کی یاد دلائی جاتی ہے، تو آپ اس محفل میں جائیں اور بس اس نظر کے محتاج ہو جائیں کہ جو نظر آپ پہ پڑے، اور دیکھتے ہی دیکھتے ہم سب ایمان افروز ہو جائیں۔ پھر یہ نظر آپ اپنے اندر بھی پیدا کریں۔ ہم نے بھی اپنے بچے آپ کے حوالے کیے ہوئے ہیں تربیت کے حوالے سے، اور ہم تو نہیں کر سکے گھر میں ان کی تربیت، لیکن آپ کے پاس بھیجا ہے، آپ خود ایسی نظر پیدا کریں کہ وہ ہماری اولادوں پر جب وہ کلاس روم میں بیٹھے ہوں تو آپ کی نظر پڑے تو وہ بھی ایمان افروز ہو جائیں اور ان کو بھی آپ کا دیا ہوا فیض پہنچ جائے۔ یہی توقع ہے۔ آپ سب لوگوں کا بہت شکریہ، آپ نے ٹائم دیا، اور یہ جو میری ڈسٹرپشن تھی مختلف وقت میں آپ نے اس کی معافی فرمائی۔ میں نے بڑے انس کے ساتھ آپ سے باتیں کی۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ بڑی مہربانی، بہت شکریہ۔